स्वागत है। मैं फिरोज अख्तर। मैं आज जनाब हजरत हाफिज़ कारी आफ्ताब आलम मौलवी दारुल उलूम मऊ को आज ईद उल अज़हा के अजीम पहलू पर बयान करने के लिए मदऊ कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इनकी आप बातों को आखिर तक सुनेंगे और इनकी बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम दीनी भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अभी मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की एक छोटी सी सूरत तिलावत की है। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बतौर ख़ास दो हुक्म इरशाद फरमाया है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। ये दो हुक्म इरशाद फरमाने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत बड़ी नेमत याद दिलाई है। वह नेमत कौन सी है? इन्ना अअतैनाकल कौसर, कि ए पैगम्बर हमने आपको कौसर अता फरमाई है। यहाँ कौसर का माना क्या है, कौसर का मतलब क्या है? मुफस्सिरीन ने कौसर के 26 माने बयान किए हैं। उनमें से एक माना खैर कसीर है, यानी ए पैगंबर हमने आपको बहुत ज़्यादा खैर अता फरमाई है, लिहाजा हमने आपको नेमत दी है तो आपको चाहिए कि नेमत का शुक्रिया अदा करें। रब नेमत का शुक्रिया कैसे अदा करें? रब ने फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि ए पैगंबर आप नमाज भी पढ़ें, कुर्बानी भी करें। फसल्लि लिरब्बिका में नमाज का जिक्र है, वन्हर में कुर्बानी का जिक्र है। रब मिलेगा क्या? फरमाया इन्न शानिअका हुवल अबतर, कि आपके मुखालिफ और आपके दुश्मन ये ख़त्म हो जाएंगे और आपका तज़किरा हमेशा हमेशा बाकी रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे, नंबर 1 हज़रत क़ासिम, नंबर 2 हज़रत अब्दुल्ला, नंबर 3 हज़रत इब्राहीम। सबसे बड़े बेटे हज़रत क़ासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। जब हज़रत क़ासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ तो उस पर कुफ़ार मुशरिकीन बहुत खुश हुए। कुफ़ार मुशरिकीन ने हज़रत क़ासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में एक नाज़िबा कलिमात कहे। वो कलिमात क्या थे? कुफ़ार मुशरिकीन ने हज़रत क़ासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप अबतर हैं। अबतर जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अबतर का माना होता है मख़तून नस्ल, यानी जिनकी नस्ल आगे न चले ऐसे शख्स को अरबी ज़बान में अबतर कहते हैं। तो कुफ़ार मुशरिकीन ने हज़रत क़ासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल पर फरमाया कि आप अबतर हैं, यानी आप मख़तून नस्ल हैं, आपकी नस्ल आगे नहीं चलेगी। तो इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका जवाब देते हुए कुरान करीम की आयत नाज़िल फरमाई, इन्न शानिअका हुवल अबतर, नबी जी अबतर आप नहीं बल्कि आपका मुखालिफ है, अबतर आप नहीं बल्कि आपका दुश्मन है। आपकी नस्ल तो चलेगी मगर इनकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। अबू जहल जो है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मुखालिफ, सबसे बड़ा दुश्मन था। कहते हैं अबू जहल जो है इस उम्मत का फ़िरऔन था। फ़िरऔन से ज़्यादा तकब्बुर और घमंड अबू जहल के अंदर मौजूद था। क्यों? कि फ़िरऔन जब दरिया में गर्क होने लगा, फ़िरऔन को जब दरिया में पानी के गोते लगे, फ़िरऔन ने जब दरिया में अपनी कौम को तबाह बर्बाद होते देखा तो फ़िरऔन ने फरमाया मैं ईमान लाता हूँ उस रब पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं। रिवायत के अंदर मौजूद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अमीन को फरमाया कि जिब्रील जाओ जाके उसके मुंह में कीचड़ डाल दो ताकि वो बार बार ये कलिमात कह न सके। क्योंकि जब बंदा अल्लाह के अज़ाब को देखे और अल्लाह के अज़ाब को देखने के बाद ईमान कबूल करे, उसका ईमान कबूल करना मोतबर नहीं होता। बहरहाल जब फ़िरऔन दरिया में गर्क होने लगा, जब फ़िरऔन को दरिया में पानी के गोते लगे, फ़िरऔन जब दरिया में अपनी कौम को तबाह बर्बाद होते देखा तो फ़िरऔन ने कलमा पढ़ा, खा उस वक्त का कलमा पढ़ना मोतबर न हो। बहरहाल लेकिन अबू जहल ने उस वक्त भी कलमा नहीं पढ़ा। अबू जहल इस उम्मत का सबसे मुतकब्बिर इंसान था। चुनांचे जब जंगे बदर की लड़ाई शुरू हुई, हुज़ूर के सहाबा और कुफ़ार मुशरिकीन आमने सामने थे। इनका मकसद जंग करना, लड़ाई करना नहीं था। वाक़या क्या था? वाक़या ये हुआ कि मदीना मुनव्वरा के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि एक काफ़िला जो है मुल्क शाम से मक्का की तरफ आ रहा है। उनका मकसद ये है कि हम मक्का के अंदर जा कर के अपनी तिजारत को कायम करेंगे, अपनी माशियत को मजबूत करेंगे, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ेंगे। चुनांचे जो काफ़िला मुल्क शाम से आ रहा था, इनके आने की खबर मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन सहाबा
صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہم مدینہ سے نکلیں، جو ملک شام کا قافلہ آ رہا ہے اس کو راستے میں روک دیا جائے تاکہ ان کا مال جو ہے اس مکہ کی سرزمین تک نہ پہنچ پائے اور ان کا مال اسلام کے خلاف استعمال نہ ہونے پائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کے نکلے۔ نبی کے نکلنے کی خبر ان کفار مشرکین کو پہنچ گئی۔ کفار مشرکین جس راستے سے آ رہے تھے فوراً انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا اور راستہ بدل کر کے دوسرے راستے سے مکہ کی سرزمین کو آ پہنچے۔ ادھر سے میرے اللہ کے نبی صحابہ کو لے کے پہنچے، تیسری طرف کفار مشرکین کا ایک لشکر اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے وہ چل پڑا، وہ بھی آ کے مکہ کی سرزمین میں حاضر ہوا۔ یہ تینوں قافلے بدر کے میدان میں اکٹھا ہو گئے، نبی کا قافلہ اور جو ملک شام سے قافلہ آیا تھا وہ، اور کفار مشرکین کا ایک اور قافلہ جو ابو جہل لے کے آیا تھا۔ چنانچہ کفار مشرکین کے سردار نے کہا اب ہمیں لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہمارا مقصد تو پیسہ تھا، ہمارا مقصد تجارتی سامان تھا جو ہمیں مل چکا ہے، لہذا واپس چلتے ہیں۔ تو اس پر ابو جہل نے کہا نہیں، آج ہم یہاں سے لڑے بغیر نہیں جائیں گے، آج نعوذ باللہ محمد اور محمد کے ساتھیوں کا قتل کریں گے، ان کے لاش کے ٹکڑوں کو زمین پہ بچھا دیں گے، کیونکہ متکبر بہت تھا، دیکھا صحابہ کی اللہ کے نبی کی جماعت تھوڑی ہے اور ان کی جماعت ہزاروں کی تعداد میں ہے، تو فرمایا کہ آج ہم مٹھی بھر جو مسلمان ہیں ان کو ختم کر دیں گے، ان کو تہس نہس کر دیں گے۔ چنانچہ جب جنگ بدر کی لڑائی شروع ہوئی، ابو جہل گھوڑے پر سوار ہو کر اکڑتا ہوا، گرجتا ہوا، لرزتا ہوا آ رہا تھا۔ دو صحابی جن کا نام معاذ اور معوذ ہے، یہ دونوں چھوٹی عمر کے صحابی ہیں، دونوں بھائی ہیں۔ دیکھا کہ ابو جہل گھوڑے پہ سوار ہے، فوراً تلوار اٹھائی، ان میں سے ایک بھائی اٹھا، ابو جہل کے پاؤں میں تلوار ماری۔ جب تلوار ماری ابو جہل کا پیر کٹ گیا، ابو جہل زمین پر گر پڑا۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہم نے ابو جہل کو گرا دیا ہے، اب کوئی اسے قتل کرے، کیونکہ چھوٹی عمر کے صحابی تھے، چھوٹے بھی بچے تھے، وہ مار سکتے نہیں تھے۔ چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 6 نمبر کے صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ایک دفعہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے نکلے دعوت دینے کے لیے۔ دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرا رہے ہیں، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا مجھے بکری کا دودھ پینے کو دو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کا دودھ دینے سے انکار کر دیا، فرمایا یہ بکری میرے آقا کی ہے، یہ بکری میرے سردار کی ہے، میرے آقا میرے سردار نے بکری کا دودھ پلانے سے منع کیا ہے، لہٰذا میں بغیر اجازت کے بکری کا دودھ نہیں دے سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کوئی ایسی بکری پیش کرو جو دودھ نہ دیتی ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری پیش کی، کہا حضور یہ دودھ نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پہ اپنا مبارک ہاتھ رکھا، اپنا مبارک ہاتھ لگایا، دودھ اترایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دودھ پیا، حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھی پلایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پلایا۔ یہ میرے نبی کا معجزہ تھا۔ جب اس معجزے کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ بہرحال میں واقعہ لمبا کرنا نہیں چاہتا، ابو جہل زمین پہ گرا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، ان کی گردن کاٹنے کے لیے آگے بڑھے۔ ابو جہل نے دیکھا کہ ایک چرواہے کا بیٹا وہ آ رہا ہے میری گردن کاٹنے کے لیے، فوراً انہوں نے ایک جملہ کہا، کیونکہ متکبر بہت تھا۔ انہوں نے کہا، ابو جہل نے کہا کہ اس چرواہے کے بیٹے کو میرے اوپر سے ہٹاؤ، میں سردار ہوں، کوئی سردار لاؤ جو میرا سر کاٹے، یہ چرواہے کا بیٹا کیا میرا سر کاٹے گا؟ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی چھاتی پہ چڑھ گئے، اور جب سر کاٹنے لگے تو کہنے لگا کہ چرواہے کے بیٹے اگر تجھی کو، میں ابو جہل کے جملے کا اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، فرمایا کہ اگر تجھی کو میرا سر کاٹنا ہے تو میرا سر گردن کی طرف سے نہیں بلکہ سینے کی طرف سے کاٹ، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ سردار کا سر ہے، گردن لمبی ہے۔ فرعون جب دریا میں غرق ہونے لگا، فرعون جب اپنے مرنے کے بعد کے انجام کو دیکھنے لگا، فرعون جب اللہ کی عذاب کو دیکھنے لگا تو فرعون نے کلمہ پڑھا، لیکن ابو جہل کو جب جہنم کا عذاب نظر آنے لگا، ابو جہل جب اپنے مرنے کے بعد کے ٹھکانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگا تو ابو جہل نے اس وقت ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ ابو جہل نے فرمایا کہ جاؤ جا کے کہہ دو جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ کہ جتنی نفرت پہلے تھی، جتنی دشمنی پہلے تھی، جتنا بغض پہلے تھا، آج اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس طریقے سے وہ ملعون جہنم کا ایندھن بنا ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے فرمایا ان شانیہ کا ولبتر، نبی جی ابتر آپ نہیں، آپ کا مخالف ہے،
آپ کی نسل چلے گی لیکن ان مخالفوں کی نسل ختم ہو جائے گی، مگر ان کی نسل تو ختم نہیں ہوئی، ان کی نسل تو چلی ہے۔ اب میں ایک سوال کا جواب دینے لگا ہوں، نسل ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نسل ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نسل تو چلے گی، کفار مشرکین کی اولاد تو ہوگی، مگر وہ اولاد ان کی اولاد نہ رہے گی بلکہ کلمہ پڑھ کے حضور کی روحانی اولاد بن جائے گی۔ چنانچہ ابو جہل کا بیٹا بعد میں اکرمہ جن کا نام تھا وہ صحابی رسول بنے۔ جو ابو جہل نبی کی مخالفت کے لیے میدان میں آیا کرتا تھا، آج اکرمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے، جو انہی کا بیٹا ہے ابو جہل کا، حضور کی غلامی اختیار کر رہا ہے۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ کسی نے کہا اکرمہ کیوں بھاگ رہے ہو؟ آج بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں، آ جاؤ محمد کی غلامی قبول کر لو۔ تو فرمایا کیا حضور مجھے بھی معاف کر دیں گے؟ کیونکہ انہیں اپنے باپ ابو جہل کے کرتوت، اپنے باپ ابو جہل کی دشمنی یاد تھی کہ انہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی کیسی دشمنی نبھائی ہے۔ اس نے فرمایا کیا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی معاف کر دیں گے؟ فرمایا ہاں، حضور کا دل بہت بڑا ہے۔ چنانچہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دی۔ بہرحال قرآن نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، کوثر عطا فرمائی ہے، لہٰذا ہم نے آپ کو نعمت دی ہے تو آپ کو چاہیے کہ نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ رب نعمت کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ فرمایا فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیں، قربانی کریں۔ فرمایا ملے گا کیا؟ ان شانئک هو الابتر، آپ کے مخالف، آپ کے دشمن یہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کا تذکرہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اب دنیا کے اندر انسان نظر اٹھا کے دیکھ لے، پوری دنیا کے اندر اب کوئی بھی انسان اپنی اولاد کا نام ابو جہل رکھنے کو تیار نہیں ہے، ابو لہب رکھنے کو تیار نہیں ہے، عبداللہ رکھنے کو تیار ہے، علی رکھنے کو تیار ہے، ابو بکر رکھنے کو تیار ہے، مگر ابو جہل نام رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے دشمنوں مخالفوں کے نام کو اس لیے زمین سے مٹا دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوری دنیا میں عام کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی طرف سے کی جانے والی قربانی کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔